اس سے پہلے جو آیات تھے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز پورا کر لو، نماز ادا کرنے کے بعد پھر زمین میں پھیل جاؤ، بازاروں میں جاؤ، اپنے کھیتیوں میں لگ جاؤ، Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پچھلے جمعہ کو سورۃ الجمعہ کی آخری آیات چل رہے تھے میرے دوستوں۔ اس سے پہلے جو آیات تھے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز پورا کر لو، نماز ادا کرنے کے بعد پھر زمین میں پھیل جاؤ، بازاروں میں جاؤ، اپنے کھیتیوں میں لگ جاؤ، جو نوکریاں کرنے والے ہیں وہ اپنا نوکریوں میں لگ جائے، جو مزدور ہے اپنا مزدوری میں لگ جائے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد تو رزق طلب کرنا یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ پورے زمین کی کونے کونے سے آپ رزق تلاش کرتے رہو۔ طبرانی شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ بہترین پیشہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میرے دوستوں، کہ آپ تجارت کرو، لیکن تجارت میں سب سے بہترین پیشہ جو ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کر کے جو مال غنیمت حاصل کی جاتی ہے وہ سب سے بہترین مال ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے میرے روزی نیزے کے نیچے رکھی ہے، اس لیے مال غنیمت اطیب الاموال یعنی سب سے پاکیزہ مال، دوسرے نمبر افضل پیشہ ہے تجارت۔ تو ترمذی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، قیامت والے دن سچا اور مالدار تاجر نبی، صدیقوں اور شہداء شہیدوں کی قطار میں کھڑا ہوگا۔ فرمایا تیسری نمبر پر بہتر پیشہ زراعت ہے۔
تو سب سے پہلے نمبر جہاد، دوسری نمبر تجارت. جو ایماندار تاجر ہوگا کل قیامت والے دن یقین صفوں میں کھڑے ہوں گے، انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء کرام کی صفوں میں کھڑے ہوں گے. تاجر کی کتنی بڑی فضیلت ہے، مگر ایماندار ہونا چاہیے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا چاہیے، باتوں میں جھوٹے یا منافقین کی جیسے قسم اٹھا کر جھوٹ بات کر کے خرید و فروخت نہیں کرنا چاہیے، تجارت نہیں کرنا چاہیے. تیسری نمبر پیشہ زراعت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آدمی کوئی درخت یا پودا لگاتا ہے یا کوئی فصل بوتا ہے یا پھر اس میں سے جانور، پرندے، کیڑے مکڑے وغیرہ کھاتے رہتے ہیں، مالک اگرچہ ان کو روکتا ہے، اڑاتا ہے، مگر پھر بھی وہ جس قدر کھا جاتے ہیں اس کی بدلے میں اس سے صدقہ کا ثواب ملتا ہے. اب باغات والے، ان کے لیے بھی بہت بڑی ثواب. دیکھیں انسان سے لے کے چرن پرن سے لے کے سب چیزیں درختوں کی سایہوں میں ہوتی ہیں، درختوں کے اندر گھونسلے بناتی ہیں. زراعت والے بھائی گندم ہو یا دان ہو یا چاول، جو بھی چیزیں زراعت کے لیے کرتے ہیں، بجرے کا، گندم کا، بھٹے کا، یہ ساری چیزیں یہ زراعت والے. کافی پرندہ اس میں چرن پرن، کیڑے مکڑے اس میں بیٹھتے ہیں، پھر وہ بگاتے ہیں مالک، پھر وہ آ کر گرتے ہیں، پھر اڑاتا ہے، پھر آ کر گرتے ہیں کہ جتنا بھی وہ کھا رہے ہیں وہ مالک کو اس کی بدلے میں کیا ملنا ہے کہ صدقے ثواب، کہ صدقے کرنے کا ثواب مل رہا ہے. اور جو درخت پودے لگاتے ہیں، ہم اپنے KMC والوں کو بولا کہ بھائی جب درخت لگاتے ہو تو اللہ کی نیت کر لیا کرو کہ میں جو بھی کچھ کام کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اور میرے سچے اصل جو نیت ہے کہ یہ باغات، یہ درخت، کیونکہ ایک نمبر سب سے پہلے نمبر بات کہی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان و زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام تر چیزیں، درخت سے لے کے چرن پرن، تمام چیزیں اللہ کی ذکر، اللہ کی تسبیح اور تنزیہ کرتے ہیں. تو یہ درخت کی جو پتے ہیں میرے دوستوں، تمام تر پتے اللہ کی ذکر میں مشغول ہیں. اب وہ اس کی درخت لگانے کی وجہ سے اس کو اللہ کی ذکر کرنے کا موقع نہیں دے، وہ درخت پھلے پھولے بڑے ہو گئے، پھر اس میں پرندہ بیٹھتے ہیں، اپنا گھونسلے بناتے ہیں، پھر اس کی بعد لوگ راستے چلنے والے لوگ بہت زیادہ گرمی کی صورت میں درخت کے نیچے بیٹھ کر سانس لیتے ہیں اس کی سایہ میں. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک قسم کے صدقے ہیں. جب اللہ کے لیے کام کرو گے تو یقیناً اللہ رب العزت اس کی بدلہ بھی عطا فرماتے ہیں. تو وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ جب آپ دیکھیں گے کہ تاجر، تجارت کرنے والے، دہیہ ابن خلیفہ کلبی کی متعلق بات ہے کہ وہ تجارت کے مال لے کر آیا مدینے میں. اس وقت میں مدینے میں مال اناج کی تنگی بھی تھے، تو وہاں کی تاجروں کا جو سلسلہ تھا کہ بھائی 2 ڈبے بجاتے تھے، یہ لوہلاب میں شامل ہے. 2 ڈبے گانے کی چیزیں، جو میوزک وغیرہ جو بجتے ہیں، یہ سب چیزیں لوہلاب میں شامل ہیں. اب وہ تجارت کی جب 2 ڈبہ بجنے لگے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے یا منبر پہ کھڑے تھے، مختلف باتیں ہیں میرے دوستوں
اس میں اختلافات ہے. بعض نے کہا کہ بھائی خطبہ مکمل ہو گئے، بعض نے کہا اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے. بہرحال اس دور میں صحابۃ الاجمعین کی دلوں میں اتنی اہمیت نہیں تھی خطبہ کی، کیونکہ بعض کی قول کے مطابق خطبہ عیدین کی جیسے دیے جاتے تھے، جیسے عیدین کی خطبے ہیں کہ پہلے نماز کے بعد میں خطبہ. بعض نے کہا نہیں، خطبہ ہمیشہ جمعہ کا پہلے ہی تھے. بہرحال جو بھی بات ہے کہ جمعہ کی خطبے کا اتنا اہمیت ان کے دلوں کے اندر نہیں تھے، معلوم نہیں تھے. اب وہ لوگ نکل پڑے سے 12 افراد اللہ کے رسول کے مجلس میں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے. اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق، عمر فاروق، یہ لوگ بھی موجود تھے. باقی تقریباً لوگ نکل گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ اب انہیں کہہ دے کہ جب تجارت اور لہولاب کی دیکھتے ہو جو تم بھاگ جاتے ہو اللہ کے رسول کو خطبے میں کھڑے ہوئے، تو اس سے بہترین چیز اللہ کی بات ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، کہ تم توڑ پڑتے ہو. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ان کو بتا دیں کہ اللہ کے نزدیک اس لہولاب اور تجارت سے بہترین چیز موجود ہے، اور اللہ تو بہتر رزق عطا فرمانے والے. اب میرے دوستوں، میں جمعہ کے بارے میں کچھ آج باقی اور اہمیت بتانے جا رہا ہوں. فرماتے ہیں میرے دوستوں کہ جو شخص شب جمعہ کو تیاری کر لے جمعہ کے لیے، یعنی پہلے سے اپنے سامان وغیرہ خرید لے، اپنے کپڑے وغیرہ استری کر لے، کپڑے وغیرہ دھو دے، مقصد کہ جمعہ کی تیاری کی نیت سے، تو اللہ رب العزت اس کی تمام گناہوں کو بخشش فرما دیتے، گناہ صغیرہ. اور جمعہ کے لیے میرے دوستوں تقریباً 1200-1300 صدی تک بھی جمعہ کی بڑی اہمیت دیا کرتے تھے لوگ. جمعہ کی خطبہ سننا واجب ہے، بغیر خطبہ کی جمعہ نہیں ہوتے. کہ جمعہ کی جب اذان سن لو، یعنی پہلی اذان، آپ اپنی تجارت، اپنے کام کاج چھوڑ دو، پھر مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی ذکر کی طرف، یعنی نماز کی طرف جانا شروع کر دو. فَاسْعَوْا کا مطلب دوڑنا نہیں ہے، تیاری کرنا، ہر قسم کی تیاری. اب جمعہ کی صبح کو تم نے ناخن کاٹ لیا، اپنے کپڑے وغیرہ جو باقی ہے استری وغیرہ کر کے بھائی پورا مکمل تیاری، خوشبو وغیرہ پہلے سے لا کے شب جمعہ کو تم نے رکھ لی، یا پھر صبح میں میرے دوستو یہ تمام تر چیزیں تیاری کرنا، غسل کی تیاری کرنا کہ بھائی جمعہ کے دن ہے. جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، حجۃ الوداع کو اللہ کے رسول یہ آیات پڑھ رہے تھے کہ اليوم اکملت لکم دینکم، اے لوگوں اللہ رب العزت نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اليوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر بھرپور نعمتی عطا کیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے دین اسلام کے اوپر راضی ہو. تو ایک یہودی بیٹھے ہوئے تھے وہاں، تو کہنے لگا یا رسول اللہ، ہمارے مذہب میں یہ دین نہیں ملا، یہ جمعہ کی دین کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر ہمیں یہ دین ملتا تو ہم تو عید دو عیدیں مناتے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگا کہ تمہیں معلوم ہے کہ بھائی جمعہ کی دین اللہ کی رسول نے عرفات، ایک تو جمعہ کی دین تھے جس دن اللہ کی رسول نے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
یہ خطبہ دیے تھے، اور دوسرے نمبر کو عرفات کے دن بھی تھے. تو مسلمانوں کی یہ تو 2 عید ایسے بھی ہو گئی، مسلمانوں کی یہ 2 عیدیں ایسے بھی ہو گئی. اب میرے دوستو جمعہ کے دن کی لیے تیاری کرنا کہ اذان کی بعد سب سے پہلے پہنچنا، پہلے صفوں میں حاضر ہو جانا. ایک تو پہلے آنا اور پہلے صف میں بیٹھ جانا. اس کے لیے کیا ہے بھائی؟ کافی اونٹ سبتا کرنے کی ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. اور پھر اس کی بعد جو آتے ہیں اس کی گائے سبتے کرنے کا، اس کی بعد جو آتے ہیں بکرے سبتے کرنے کا، اس کی بعد مرغی پھر اندر. پھر جب امام اپنے منبر پر بیٹھ جاتے ہیں فرشتہ لکھنا بند کر دیتے ہیں. اب یہ بات دیکھیں کہ اسلامی تنظیم کی حقیقت کیا ہے. تنظیم اسلامی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ تنظیم اسلامی جماعت یا سیاسی جماعت کے متعلق یہ بات نہیں، یعنی اسلامی تنظیم کی حقیقت. تو اسلام نے مسلمانوں کو متحد اور منظم کرنے کے لیے چندوں، رجسٹروں اور فارمولے سے کام نہیں لیا، بلکہ انہیں توحید خدا، توحید، خدا پرستی، جمہوریت، مساوات اور اخلاص اور روحانیت کے راستے پر ڈال کر ان کی دلوں میں اتحاد اور محبت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اور میرے دوستوں بات کیا کہ اسلامی تنظیم کی جو اصل بنیاد ہے کس پر ہے؟ مسجد پر. کہ پنجگانی نماز کے اندر اپنے محلہ کی جو مسجد ہے تو وہ مسجد اس میں مشورے کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، لوگوں کو جمع ہونے کی جگہ ہے. صرف بات یہ نہیں ہے کہ جمعہ کے دن امام اپنے تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہیں، جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں، نمازوں کی فضیلت بیان کرتے ہیں، نماز کی فرائض اور سنتیں بیان کرتے ہیں، معاملہ اور معاشرات کی متعلق امام بیان کرتے ہیں کہ بھائی تمام تر اسلام کی جتنے اراکین ہیں اسی کے اوپر فوکس کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ اجتماع ہوتی ہے. اور اجتماع کے اوپر دست خدا اللہ رب العزت کی دست شفقت ہوتے ہیں، اللہ کے دست شفقت ہوتے ہیں. تو جمعہ کے دن اب میرے دوستوں فرماتے ہیں موجودہ زمانہ میں 5 طاقتیں ہیں. وہ کیا ہے میرے دوستوں کہ بھائی ان کی 5 طاقتوں پر ایک بنیاد ہے. اسلامی تنظیم کی بنیاد کس پر ہے بھائی؟ مسجد کے اوپر. مسجد میں جمع ہونا، مسجد میں بیان کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، اپنے معاملات کرنا اپنے معاشرات میں، اور پھر اس کی بعد آپس میں صلح کرنا، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا. میرے دوستو جہاد کی بیان اور ارکان اسلام کی متعلق فوکس کرنا یہ امام کی ذمہ داری ہوتی ہے. امام بیان کرتے ہیں تو لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جمعہ کی اذان سنتے ہی مسجد میں حاضر ہو جائے. اور اسلامی تنظیم کا جو بنیاد کیا ہے بھائی؟ مسجد ہے. اب موجودہ زمانہ کے لیے کیا ہے بھائی کہ 5 طاقتیں موجودہ ان کی قومی زندگی کی بنیاد ہے. ایک اتحاد ہے، دوسرا تعلیم ہے، تیسری کیا ہے؟ دولت، چوتھی نمبر فوج، 5واں نمبر تبلیغ یا پروپیگنڈا. یہی ہوتا ہے نا یہ پروپیگنڈا. اب جمعہ کی فضیلت کے متعلق اب میں نے جو جمعہ کی فضیلت کے متعلق فرمایا کہ جمعہ کے دن اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائے اور آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا، پھر جنت سے نکالے. جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جمعہ کے دن میرے دوستو قیامت برپا ہوں گی. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. پھر فرمایا امام احمد سے منقول ہے
کہ شب جمعہ لائلۃ القدر سے بعض نوعیت سے دیکھا جائے تو شب جمعہ لائلۃ القدر سے بھی افضل ہے بعض نوعیت کے مطابق. پھر میرے دوستوں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس لیے بھی ہے کہ شب جمعہ جو ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کے میرے دوستوں ان کی والدہ ماجدہ کی بطن میں جلوہ افروز ہوئے شب جمعہ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے منقول ہے مشکات شریف. پھر رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص جمعہ کے دن دعا کرتا ہے اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے, دعائیں قبول فرماتی ہیں. جو بھی اس کی تمنا ہوتی ہیں اللہ سے مانگتا ہے. بعض علماء نے میرے دوستوں 40 فضیلتیں بتایا, 40 وقت بتایا کہ ان وقتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن سب سے مقبول وقت کون سی ہے کہ جب امام اپنے خطبہ کے لیے دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتے ہیں, وہ سب سے مقبول وقت ہے. اس وقت میں دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں, مگر ہاتھ اٹھا کے یا اپنے منہ سے کوئی دعا نہیں کرنا ہے, تصور کرتے رہنا, آپ نے دل کے اندر دعائیں دل سے کرنا ہے اور خاموشی سے بیٹھے رہنا. امام جب دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتے ہیں, اب فرمایا میرے دوستوں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور بھی پھوٹیں گے, اور پھر فرمایا کہ سورۃ البروج والسماء ذات البروج وشاہد ومشہود کہ جو شاہد ہے اس کا مطلب جمعہ ہے. شاہد جو مطلب ہے اس کا مطلب جمعہ ہے. ابو داؤد سے جمعہ کے دن تمام دینوں کا سردار ہے. ابو داؤد شریف میں لکھتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے ابو داؤد شریف کے جمعہ کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا اور تمام دینوں کا سردار ہے. کہ جو شخص جمعہ کے دن یا شب جمعہ کو مرتا ہے تو قبر کے عذاب سے اللہ رب العزت اس کو نجات عطا فرماتے ہیں. وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے شب جمعہ کو, یعنی جمعرات اور جمعہ کو. اور ایسے نہیں کہ وہ میت کو جو ہے نا جمعہ تک کی بڑے لمبے وقت جو ہے نا انتظار کی جائے, جمعہ سے پہلے اس کو دفن کر دینا بہتر ہے. پھر میرے دوستوں فرمایا کہ جمعہ کی رات سفید ہے, سفید رات ہے, جمعہ کے دن روشن دن ہے. اور اللہ رب العزت رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مستحق جنت کو اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل فرمائیں گے اور دوزخیوں کو دوزخ کے اندر داخل فرمائیں گے. جنتی کو جنت کے اندر داخل فرما کر اللہ رب العزت اس کی بلندگی کو ظاہر کریں گے, اور جہنمی کو جہنم کے اندر ڈال کر اس کی پستگی کو ظاہر فرمائیں گے, تاکہ وہ آخرت میں کوئی جمعہ کوئی دین نہیں ہوں گے. مگر یہ جمعہ کی دین کی اتنی اہمیت ہے کہ بھائی اللہ رب العزت کہ یہ جمعہ کی دین اس کو شامل کریں گے. پھر میرے دوستوں جنت کے اندر ایک ہوائیں چلیں گے جو ہے جو مشک وہ اڑاتے ہوئے نہ ان کی لباسوں میں ہوں گے, جیسے کوئی عورت کو سجاتی ہیں اور اس کو خوشبو اور مہک لگا کر بڑی حسین اور خوبصورت بنا دی جاتی ہے. اس قسم کی حالت ہوں گے. پھر اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے. وہ دن کون سی ہوگا؟ جمعہ کے دن. حالانکہ آخرت میں جمعہ نہیں ہے, مگر یہ احساس کی جائیں گے کہ بھائی یہ جمعہ کے دن ہے. لوگوں کو معلوم کیے جائیں گے بھائی کہ یہ جمعہ کے دن ہے. پھر اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل فرمائیں گے اور بھائی تم کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ ہم تجھے دیکھنا چاہتے, تجھ سے ملاقات, تیرے دیدار, تیرے حسن, تیرے جمال کو دیکھنا, حسن جمال کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت اپنے دیدار کی پردہ اٹھا لیں گے, وہ دیکھیں گے. اللہ اکبر.
جب ان کی اللہ رب العزت کے حسن جمال کو دیکھیں گے تو اللہ کی جو جلال کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت ان کی چہروں کے اوپر وہ حسن اور جمال کی ایسے نور چمکتے رہیں گے، پھر ان کی بیویوں کو رب العزت جنت کے اندر میرے دوستوں داخل فرمائیں گے۔ داخل فرمانے کے بعد میرے دوستوں عورتوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چاہیے، تو یہ کہیں گے کہ ہمیں اپنا شوہر، تو اللہ رب العزت ان کے شوہر کو ان کے سامنے پیش کر دیں گے، اور جب شوہر کو پیش کریں گے میرے دوستوں تو پھر عورتوں سے رب العزت پوچھیں گے، جب اللہ رب العزت اپنے دیدار کی پردہ گرا دیں گے، جب دیدار کی پردہ گرا دیں گے، گرانے کے بعد پھر پوچھیں گے تمہیں اور کیا چاہیے، کہ جنت دوزخ سے یا رب کیا کروں، آرزو ہے میں تجھے دیکھا کروں، جنت دوزخ سے یا رب کیا کروں، آرزو ہے میں تجھے دیکھا کروں، یا اللہ تیری دیدار کرتے رہوں، جنت اور دوزخ سے ہمیں کیا کرنا ہے۔ شوہر بھی مل گئے، اللہ رب العالمین نے دیدار کی پردہ گرا دی، جب دوبارہ اللہ رب العزت اپنی دیدار کی پردہ اٹھائیں گے تو ان کی شوہر کا کہ تم تو پہلے بڑے حسین اور خوبصورت اور بڑی جمال والے تمہارے چہرے کے اوپر نور چمک رہا تھا، کہ جو اللہ کی دیدار کی تھی، اللہ کی نور اس کی تجلی ہمارے شکل کے اوپر پڑے، اسی وجہ سے ہمارے چہرہ چمک رہے ہیں۔ یہ جمعہ کے دن ہوگا۔ اب میرے دوستوں دیکھیے، جمعہ کے دن میرے دوستوں حضرت طارق بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جمعہ ہر فرد پر واجب ہے سوائے بیمار، بچے، غلام، عورت کی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ کسی کو اپنی جگہ مقرر کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص نماز جمعہ نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو شخص نماز جمعہ نہیں پڑھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ کسی کو میری جگہ پر مقرر کر دو اور میں باہر نکل کر خود ان کی گھروں کو جلا دوں۔ جمعہ کی اتنی بڑی اہمیت فرماتے ہیں میرے دوستوں ابن عباس سے کہ جو شخص جمعہ ترک کر دیتے ہیں بلا وجہ تو وہ اس کی نام منافق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میرے دوستوں کہ جمعہ کی فضیلت کے ایک قدم جمعہ کی نماز کے لیے جو شخص نکالتے ہیں، ایک قدم جمعہ کے دن کی جمعہ کے لیے نکلنے والے کا، حدیث شریف میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک قدم میں 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جمعہ کے لیے جو شخص نکالتے ہیں ایک قدم میں 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ابھی تم نے اپنے گھر سے کتنی قدم تم چلے ہو آپ بتا دو، ایک قدم میں 1 سال کی روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز جمعہ کو نہیں پہنچتے اللہ رب العزت اس کی دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے۔ 3 جمعہ چھوڑنے سے دل پر رب العزت مہر پکے لگا دیتے، وہ پکے ہو جاتے ہیں اور وہ منافق میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھیں میرے دوستوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کو ترک کرتا ہے وہ دوزخی ہے۔ شیاط الجماعت دوزخی ہے جو جمعہ کو چھوڑتا ہے۔ پھر فرمایا دوسری حدیث میں میرے دوستوں احیاء العلوم کے اندر کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جس نے جمعہ کو چھوڑ دیا اس نے اسلام کے پس پشت ڈال دیا ہے۔ آپ میرے دوستو جمعہ کی اہمیت کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا، تو جمعہ کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ مگر میرے دوستوں ہم لوگ جمعہ کی نماز پہلے دور میں تو بھائی جمعہ کی تیاری تو کہا کہ شب جمعہ کو کرنا شروع کر دو، صبح فجر کی بعد جمعہ کی تیاری شروع کر دو، پھر جمعہ کے لیے پہنچ جاؤ تو پہلی صفوں پکڑ لو میرے دوستوں، پہلے صفوں میں پہنچو۔ ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے میرے دوستوں۔ آگے دیکھو حرم کے اندر صبح 8 بجے پہنچتے ہیں، جو 9 ساڑھے 9 کر گیا دوبارہ اس کو جگہ نہیں ملتا حرم کے اندر، باہر جا کے کھڑے ہو جائے شہر میں، بڑے مشکل سے جگہ مل رہی ہوتی۔ اللہ سب کو حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستوں۔ اب آگے بھی جو صورتیں چل رہا میرے دوستوں، میں نے اس لیے مختصر پچھلے جمعہ کا
आगे नहीं था, तो मैंने बता दी मेरे दोस्तों। तो बात यही है, वक्त हो गई हमारे कि आइंदा जुमा को जो सूरतुल मुनाफिकीन चलेंगे। आखिरी एक हदीस में बता देता हूं, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि एक मरतबा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनसे मुलाकात हुई। तो कहा कि भाई तुम्हारे क्या हाल है? हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं तो मुनाफिक हो गया, मैं मुनाफिक हो गया। बोले ये क्या बात है, आप क्या बातें कर रहे हो? ताज्जुब से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, हाँ, कि मैं जब अल्लाह के रसूल के मजलिस में बैठता हूं, जैसे मैं मजलिस में कुरान की बातें सुने, तो जन्नत और दोज़ख हमें नजर आने लगती है, जन्नत दोज़ख हमें नजर आने लगती है कि अल्लाह के रसूल की बात का हमारे कुलूब के अंदर बैठ जाते हैं, हमारे दिलें इत्मीनान हो जाती है और अल्लाह की जिक्र के लिए हम जो है ना आगे बढ़ने लगते हैं। और लेकिन हम जब अपने घरों में लग जाते हैं, कारोबार में, तिजारत में, अपने खेती बाड़ी में लग जाते हैं, अपनी बागात में लगते हैं, वो हालत में नहीं रहती है कि भाई हाँ उस वक्त भी तो हम जन्नत और दोज़ख को ऐसे लग के देख रहे हैं। अब तो हमें कुछ महसूस नहीं होती है कि जब हम अपनी घरेलू जिंदगी में आ जाते हैं। तो कहा कि इसी वजह से कि मैंने मुनाफिक हो गया। उनका सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे मुझे भी ऐसे लगता कि चलो अल्लाह के रसूल के पास। दोनों पहुंचे, या रसूल, कहा कि क्या हाल है अल्लाह के रसूल? या रसूल अल्लाह, चला हंज़ला मुनाफिक हो गए। बोले ये कैसे बात? अल्लाह के रसूल ने ताज्जुब से पूछने लगे। तो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जब हम आपकी मजलिस में बैठते हैं तो हमें जन्नत और जहन्नम नजर आने लगती है और हमारी हालत कुछ और होती है। जब हम इसी मजलिस से निकलते हैं फिर हमारी हालत और कुछ हो जाती है, हमें कुछ भी नजर नहीं आती है। तो यही हाल। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तुम इस मजलिस में बैठकर जैसे अकीदा रखोगे और हमेशा तुम्हारे दिल के ऊपर रखोगे तो यकीन मानना कि फरिश्ता तुम्हें रास्ता चलते हुए तुमसे मुसाफा करेंगे और तुम्हारे बिस्तरों में तुम्हारे सोते हुए फरिश्ता आकर तुमसे मुसाफा करते रहेंगे। ईमान वाले, आज तो मुनाफिकीन का भरपूर है मेरे दोस्तों, क्या कहना है। आप देखो असेंबली में बिल पास हुआ मदारिस की मुताल्लिक, बड़ी बात है, अल्लाह माफ फरमाए, लंबे हो जाएंगे। उज़्र तालीम, उज़्र सनात, ये क्या है भाई? उज़्र तालीम का मतलब कि हर साल को 2 महीना छुट्टी करो, हड़ताल की छुट्टी है, फला मौसम आ गई तो इसकी छुट्टियां करो, उसकी छुट्टियां करो। फिर उसके बाद उज़्र तालीम को यूनिसेफ चला रहे और वो जो पोलियो का कतरा पिलाती है वो माल देंगे तो तुम्हें बात भी मनवाएगा। अब हमारे कुछ उलमा बुजुर्गान दिन वो समझ नहीं पा रहे, लोलीपॉप उन उलमाओं को दे रहे। 5 साल गुजर गया, 5 साल गुजरने के बाद अभी भी यही हालत है। लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान साहब बात कर रहे हैं, तुम तमाम उलमाओं को चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान की बातों के ऊपर अमल करे। वो तो बहुत बड़ी हस्ती, क्योंकि सियासतदान सियासत को समझ सकते हैं, इस सियासत की बारीकी दक्ते को समझने के लिए सियासतदान होना लाजमी है। मौलाना फजलुर रहमान उस बारीकी को समझ पा रहे। मेरे दोस्तों की सोसाइटी के तहत उज़्र सनात, वज़ारत सनात की तहत जो है ना मदारिस की रजिस्ट्रेशन और उन लोगों ने दस्तखत कर दिया, वो मुनाफिकत वाली बात होगी। आइंदा जुमा को सूरतुल मुनाफिकीन के बारे में मेरे दोस्तों इंशाअल्लाह ताला बयान होंगे, दर्स कुरान होंगे, तो मुनाफिक के बारे में बताएंगे कि अमली मुनाफिक किसको कहते हैं। और मेरे दोस्तों फिर उसकी बात जो है ना हकीकत में मुनाफिक कौन है, कि मुनाफिक की कितनी किस्म है, इससे पहले इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा में भी गुजरे हैं। तो आप लोग जो सुनना चाहते हैं हमारे बयान को देखें इंशाअल्लाह ताला। मेरे दोस्तों आज की जुमा के मुतालिक जो बात बताया, घर में जाकर उसको खोलकर देखते रहे, आपको समझ में आ जाए कि जुमा के दिन क्या करना चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल करने के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।